ایک صحابی رسول جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور سب کو جیتی بھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ فتح کیا اور وہاں رکھے 360 بتوں کو توڑ کر مکہ کو ہمیشہ کے لیے شرک سے آزاد کر دیا۔ بیٹل آف موتا میں جن کی 9 تلواریں ٹوٹنے کے بعد بھی جنہوں نے جیت حاصل کی، اور اسی بیٹل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سیف اللہ کہا، یعنی سورڈ آف اللہ، اور پھر انہی کے والد قریش کا سب سے امیر انسان، لاجواب شاعر اور قریش قبیلے میں بہت انفلوئنسیئر، جس کی دولت اور جائیداد کا اشارہ قرآن بھی کرتا ہے، الولید ابن المغیرہ۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ جہاں بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا اور جنت واجب کر دی گئی، تو کے بعد کے لیے اللہ نے قرآن میں ہی جہنم کا فرمان سنا دیا۔ پھر انسانیت کے لیے یہ بھی میسج دے دیا گیا کہ اپنے ایگو یا پھر ایروگینس میں یا پھر سچ جانتے ہوئے آنکھیں موند لینے والوں کے ساتھ اللہ آخرت میں کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ کیسے الولید ابن مغیرہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ پھر المدثر کا دوسرا حصہ یعنی 8 سے لے کر 30 نمبر آیت تک اللہ نے کن سچویشن میں کس سرکمسٹینسز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اللہ ہمیں اس سے کیا میسج دینا چاہتا ہے، جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں مینلی ہم اس حصے تک دیکھیں گے جب ابن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا ہے ملنے کے لیے اور ان سے کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے جب اللہ تعالیٰ جو آیتیں بھیجتا ہے 8 سے 30 اور اس میں کیا میسج چھپے ہوتے ہیں۔ ہم نے ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے اسی لیے اس پارٹ کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ حصے تک دیکھیں گے کہ کیسے قریش ایک میٹنگ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے، اور ابن مغیرہ کی کیا کچھ باتیں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں ان میں کیا کچھ میسیجز ہوتے ہیں انسانیت کے لیے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المدثر کی 7 آیتیں مل چکی تھی، اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو وارن کرنا شروع کیجیے کہ وہ جھوٹے خداؤں کی پرستش چھوڑ کر اسلام میں آ جائیں اور جو واحد خدا ہے اللہ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کریں اور اس کی عبادت کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کے میسیجز پہنچانے بھی لگے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کرنے لگی تھی کہ جو میسیج رسول اللہ دیتے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور اس دوران کئی سارے لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا شروع بھی کر دیا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابی۔ اور ابھی تک جن لوگوں میں اسلام پھیلا تھا اس میں آدھا لوگ صرف اسی قبیلے سے تھے جو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا مخالف تھا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تھے، یعنی کہ قریش قبیلے کے لوگ۔ قریش کے لگ بھگ سبھی بڑی فیملیز جسے ہم کلین کہتے ہیں، ہر ایک کلین سے کچھ نہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جیسے بنو تیام سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج نہ صرف مکہ والوں تک کے لیے لمیٹڈ تھا بلکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا تھا، جیسے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یمن سے تھے، یا پھر امیہ کے سلیف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو ابھی 40 سے 50 لوگوں نے ہی اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کا ایکسیپٹنس اور ان کی محبت دیکھ کر قریش کو یہ پتا تھا کہ جلدی ہی پورا مکہ اور پھر پورا عرب اسلام ایکسیپٹ کرنے والوں سے بھر جانے والا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہونے والا تھا قریش کے سب سے امیر، سب سے بڑے تاجر الولید ابن مغیرہ کو۔ الولید ابن مغیرہ پورے مکے کا سب سے امیر آدمی تھا، اتنا امیر کہ کعبہ کے غلاف کو بدلنے کا خرچ ایک سال پورے مکہ والے مل کر دیا کرتے تھے تو دوسرے سال ابن مغیرہ وہ خرچ اکیلے اٹھاتا، اتنا کہ اس کے پاس 10 غلام تھے، اور اتنا کہ اس کے انفلوئنس کے بنا، اس کی مرضی کے بنا قریشوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عربک پوئٹری اور لٹریچر میں بھی اس کی لاجواب پکڑ کی وجہ سے وہ اور زیادہ انفلوئنسر اور ڈومینیٹنگ تھا۔ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج قریش کے لوگوں تک بھی پہنچنے لگے، اور ابھی تک جو لوگ کنورٹڈ تھے اس میں آدھے لوگ قریش والے ہی تھے، تو ابن مغیرہ کو یہ لگا کہ اگر یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا تو اس کی پاور، اس کی پوزیشن، سب کچھ اس سے چھن جائے گی، اور وہ جو جھوٹے خداؤں کی پرستش کیا کرتا ہے جیسے کہ حبل یا پھر عزا، اس کے سامنے بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہ جائے گی۔ تو قریشوں میں پلاننگ شروع کی گئی۔
प्लानिंग ये था कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्रेडिट किया जाए और लोग जो कि उनकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो उनकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं, कैसे उनको रोका जाए। वैसे तो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशों के मन में काफ़ी पहले से ही खटक रहे थे, लेकिन ये सॉलिड प्लानिंग शुरू की गई उस वक्त जब मक्का में हज का सीजन आने वाला था, यानी इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा के आसपास। और ये हज का सीजन मक्का वालों के लिए पीक सीजन हुआ करता था, क्योंकि इस दौरान पूरे अरब पेनिनसुला के लोग मक्का आया करते थे और हज के साथ साथ वो तिजारत भी किया करते थे, जिससे वहाँ के ताजिर जैसे अल-मुगीरा या अबू जहल को बेहिसाब मुनाफा हुआ करता था। इस बार भी चूंकि हज का सीजन नज़दीक था और इब्न मुगीरा और अबू जहल को ये लग रहा था कि पूरे पेनिनसुला के लोग अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और इस्लाम की तरफ जाते हैं, तो फिर ना फिर उन कुरैशों का इन्फ्लुएंस बचेगा, ना उनकी डोमिनेंस, ना ही उनका पावर। हज के दौरान कैसे बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज ना पहुंच सके या उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जा सके, इसी के लिए एक मीटिंग कुरैशों ने रखी और इस मीटिंग की वेन्यू चुनी गई इब्न मुगीरा के घर में। कुरैश के सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग, इस्लाम के दुश्मन इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि इस बार भी पूरे पेनिनसुला से मक्का में आने वाले लोगों के बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को पहुंचने से रोकना। अब कुरैशों की ये मीटिंग शुरू होती है और आगे बढ़ती है, तभी कुरैश के लोग मुगीरा से सवाल करते हैं कि ए अल वलीद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते हैं? वो कैसी बातें करते हैं कि लोग अपने दीन को छोड़कर उनके दीन की तरफ जा रहे हैं, यानी मुसलमान हो रहे हैं। कुरैश इब्न मुगीरा से पूछते हैं कि वो क्या पढ़कर सुनाते हैं कि लोगों के दिल बदल जाया कर रहे हैं। वो जो पढ़ते हैं आखिर वो क्या है? लफ्ज़ों की हेरा फेरी है, कोई जादू टोना है, या फिर कोई बेहतरीन शायरी? इस पे अल वलीद इब्न मुगीरा, जो कि खुद बहुत बड़ा शायर था और लिटरेचर की अच्छी खासी समझ रखता था, वो कुरैश से कहता है कि पहले मुझे समझने दो, मुझे खुद अपने कानों से सुनने दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं। और इसी को कंफर्म करने के लिए वो चल पड़ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं अपने कानों से सुनूं और फिर ये समझूं कि वो आखिर क्या पढ़ते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई, ये जो कॉन्स्पिरेसी मीटिंग हुई, तो अभी तक हमने ये देखा कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है तो सूरह फुस्सिलत की वो 13 आयतें पढ़ते हैं। अब 13वीं आयत पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं तो इब्न मुगीरा बुरी तरह से डर जाता है, इतना कि वो बेहोश होने वाला रहता है। इसीलिए वापस वो कुरैशों के बीच न जाकर दूसरे घर चला जाता है, जिससे कुरैश में एक और एंजाइटी बढ़ जाती है कि हमने भेजा था उन्हें रसूलुल्लाह की बातें सुनने के लिए, बट इब्न मुगीरा डिडंट कम एज ऑफ नाउ। तो वो जो कहानी है हम वो दूसरे वीडियो के पार्ट में देखेंगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, सो दैट हम इसे और बेहतर बना सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसकी मीटिंग और फिर क्या कुछ बातें हुई वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।